السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ رک گیا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، راستے بند ہو چکے ہیں اور دل مایوسی میں ڈوب رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب دیر ہو رہی ہوتی ہے نا، تو دراصل تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آیت کا ترجمہ ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی جب آپ کے پاس چیزیں وقت پر نہیں آ رہی ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آ نہیں رہی، بلکہ وہ بہترین صورت میں آنے والی ہیں۔ حدیث مبارکہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اگر پوری دنیا تمہیں فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر وہ نقصان دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یعنی جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے وہ تمہارا ہے، اور اللہ نے جو بڑا عطا کرنا ہے وہ کسی سے چھن نہیں سکتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہاں ماہرین نفسیات کا کچھ کہنا ہے کہ دیر سے ملنے والی کامیابی مطلب انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ جو لوگ صبر کے ساتھ انتظار کرتے ہیں وہ زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ امید رکھنے والے افراد کا دماغ مثبت سوچنے لگتا ہے اور ان کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ یہی امید قرآن پاک دیتا ہے، یہی امید دعا دیتی ہے، اور یہی امید اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کچھ بڑا عطا کرتا ہے؟ جب دل ٹوٹتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب آتا ہے، جب صبر آخری حد پر پہنچتا ہے اور بندہ پھر بھی شکر کرتا ہے، جب انسان ہر راستے سے مایوس ہو کر صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، تب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے نا کہ سب کچھ رکا ہوا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے، اتنا بڑا کہ آپ اپنی دعاؤں کو بھول جاؤ گے اور بس اتنا کہو گے کہ یا اللہ، تو نے تو میری سوچ سے بڑھ کر عطا کر دیا مجھے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بڑا عطا کرنے والا ہوگا نا، تو اس سے پہلے کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرے گا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک نیا روشن اور بہتر باب کھلنے والا ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی نشانی کہ دل بے وجہ بے چین ہونے لگتا ہے، دل میں ایک عجیب سی بے قراری آ جاتی ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے خوشی دیتی تھیں اب خالی لگنے لگتی ہیں۔ یہ روح کی تیاری ہوتی ہے کہ کچھ نیا قبول کرنے کے لیے۔ آزمائشوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ پر مشکلات آتی ہیں، لوگ بدلتے ہیں، حالات تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفائی ہوتی ہے تاکہ آپ اس نعمت کے لیے تیار ہو سکیں۔ دعا میں گہرائی اور رقت آ جاتی ہے۔ آپ کی دعائیں اب صرف زبان سے نہیں، دل سے نکلنے لگتی ہیں، آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں۔ یہ اللہ کی قربت کی علامت ہے۔ تنہائی ملنے لگتی ہے، آپ کو دنیاوی محفلوں سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے اور آپ کا دل خاموشی، تنہائی اور ذکر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ روحانی بلندی کی نشانی ہے۔ چھوٹے چھوٹے راستے آسان ہونے لگتے ہیں، بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، غیر متوقع مدد ملنے لگتی ہے اور پیچیدہ مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونے لگتا ہے۔ آپ قرآن، نماز، ذکر اور دعا میں سکون محسوس کرنے لگتے ہیں، وہ سکون جو پہلے کبھی محسوس نہ ہوا ہو۔
صبر اور شکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دل میں ایک خاص قسم کا اطمینان آ جاتا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی تسلی ہوتی ہے کہ کچھ خاص آنے والا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کبھی اچانک نہیں دیتا، وہ پہلے دل، نیت اور حالات کو تیار کرتا ہے، اور جب آپ مکمل طور پر اس نعمت کے قابل ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب دیتا ہے جو آپ نے مانگا ہوتا ہے، یا اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے جو آپ نے کبھی نہیں بھی مانگا ہوتا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، بس صبر رکھیے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے۔ آزمائشیں بھی ختم ہوں گی، حالات بھی بدلیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین آپ کو عطا کریں گے۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام بہن بھائیوں کو بہتر سے بہترین کر کے عطا کر دے، جو وہ دعاؤں میں مانگ رہے ہیں ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ آمین ثم آمین۔